السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین و ناظرین کرام؟ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کا روزہ، تراویح، نماز، تسبیحات سب اچھے سے گزر رہا ہوگا، اور جن لوگوں کا اب تک نہیں گزرا ہے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی قدر کریں اور اپنا زیادہ سے وقت عبادات میں گزاریں۔ چلیے ہم پہلے پارہ کا مختصر تفصیل ہم نے سنا تھا، اب دوسرے پارے کے بھی ہم مختصر تفصیل سنتے ہیں اور 4 حصوں میں سنتے ہیں کہ پہلا پاؤ، دوسرا پاؤ، تیسرا پاؤ، اس طرح سے چوتھا پاؤ۔ تو ہم دوسرے پارے کو بھی 4 حصے میں کرتے ہیں۔ پہلا پاؤ کا حصے کے اندر بھی 4 جز ہے۔ نمبر 1، اللہ کا عظیم احسان۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو لوگوں کو اللہ کا کلام پڑھ کر سناتے اور اس کی تعلیمات کے مطابق ظاہری و باطنی خرابیوں سے ان کے دلوں کو پاک و صاف کرتے تھے، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کی تعلیم دیتے تھے۔ لہٰذا اس نعمت کے ملنے پر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا چاہیے اور ناشکری سے بچنا چاہیے۔ دوسرا جز صبر اور نماز سے اللہ کی مدد۔ دین دنیا میں انسان کو مختلف قسم کی پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر اور نماز کے ذریعے ان تمام آفتوں اور مصیبتوں کو دور کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان مصیبت کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر اللہ کی اطاعت و عبادت میں لگا رہے اور تمام گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، پھر تمام شرائط و آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو بندہ کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اس قرب اور اللہ کی نصرت و مدد کی وجہ سے اس کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ تیسرا جز بندوں کی آزمائش کے طریقے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو 2 طرح سے آزماتا ہے، کبھی تو دشمن کے خوف، فقر و فاقہ، جانی و مالی نقصان، پھلوں کی کمی، بیماری و پریشانی کے ذریعے آزماتا ہے، اور کبھی مال و دولت، آل و اولاد، عزت و راحت اور دنیاوی نعمتیں دے کر آزماتا ہے۔ اگر بندہ ان مصیبتوں پر صبر اور نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس امتحان میں اس کو کامیابی کی خوشخبری سناتا ہے۔ اس لیے مومن بندوں کو مصیبت سے گھبرا کر شکایت کرنے کے بجائے اللہ سے بے شمار اجر و ثواب کی امید رکھنا چاہیے۔ چوتھا جز صبر کا بدلہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بندے رنج و غم میں کے موقع پر صبر کرتے ہیں اور شریعت کی حد میں رہتے ہیں اور زبان کو شکوہ سے پاک رکھ کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی کے بندے ہیں اور اسی کی ملکیت میں ہیں، اپنے مالک کے ہر فیصلہ پر دل سے راضی ہیں، ہم بھی ایک دن اس کے دربار میں حاضر ہوں گے جہاں ہر کھوئی ہوئی چیز ہم کو مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والے بندوں کے خاص رحمت و مغفرت کا معاملہ اور بے شمار اجر عطا فرمائے گا، اور بیت الحمد کے نام سے ان کے لیے جنت میں شاندار محل بنوائے گا۔ دوسرا پارہ کا دوسرا حصہ، دوسرا پاؤ، اس میں بھی 4 جز ہیں۔ نمبر 1، وصیت لکھ کر رکھیں، یعنی انسان دنیا میں رہتا ہے تو مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، کسی سے حق لینا تو کسی کو دینا، کسی سے قرض وصول کرنا اور کسی کا قرضہ ادا کرنا ہوتا ہے، کسی کی امانتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور موت کا کچھ بھروسہ نہیں۔ اس لیے ہم کو یہ ہدایت کی گئی کہ وصیت ہر وقت لکھی ہوئی تیار رہنی چاہیے۔ جس کا جو حق یا قرض یا امانتیں ہیں یا دینی فرائض اور واجبات ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے تو ان سب باتوں کو لکھ لینا چاہیے تاکہ اچانک موت آ جائے تو وارثین ان کو ادا کر سکیں۔ دوسرا جز روزہ رکھنا فرض ہے، یعنی صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ صحبت سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ پچھلی امتوں پر بھی فرض رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں۔ روزہ اسلام کے
5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس کی فرضیت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کو تقوی اور پرہیزگاری کی صفت حاصل ہوتی ہے۔ یہ روزہ جہاں انسانوں کی روحانی ترقی کا ذریعہ ہے، وہیں جسمانی صحت و قوت کا سبب بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تیسرا جز چاند کی تاریخ کی اہمیت، یعنی چاند لوگوں کے لیے اسلامی تاریخ اور مختلف عبادات کا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اسی لیے اس تاریخ کا یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ چاند کے متعلق پائے جانے والے غلط عقائد کی وجہ سے شادی بیاہ نہ کرنے کا رواج آج بھی نہ جانے کتنے مسلم گھرانوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کے ذریعے عبادات کے اوقات بتا کر ان تمام غلط رسموں کی اصلاح فرما دی، لہذا ہمیں اپنے دینی و دنیاوی کاموں اور حج جیسے دینی فریضہ کی ادائیگی میں اسلامی تاریخ کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ چوتھا جز اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بدن کے ظاہری حصول اور دل و دماغ سب کو اسلام کے تابع کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ، پیر اور ظاہری اعضائے تو اسلامی احکام کو ادا کر رہے ہوں لیکن دل اس پر مطمئن نہ ہو، یا دل سے تو مطمئن ہیں مگر ہاتھ، پیر اور ظاہری اعضاء کا عمل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے تمام احکام کو مانو اور اس پر عمل کرو۔ اللہ تعالی ہمیں پورے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسرا پارہ کا تیسرا پاؤ کا حصہ کے اندر بھی 4 جز ہیں۔ جز اول ہے دنیا کا فریب، دھوکہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی صداقت و سچائی اور ہدایت کی راہوں کو روشن کر دیا ہے، مگر دنیا پرست لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ مال و دولت کی کثرت، موٹر کار، عالی شان بنگلوں اور دنیا کی چمک دمک نے حق سے ہٹا کر ان کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ وہ اسی کو دنیا کی کامیاب زندگی اور ترقی کا آخری درجہ سمجھتے ہیں۔ اس غلط معیار کی وجہ سے وہ اللہ کے نیک و صالح بندے کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن اللہ کے یہ معقول بندے رتبہ میں ان سے کہیں بلند اور جنت میں عیش و عشرت کی زندگی کے مالک ہوں گے۔ دوسرا جز ہے جنت حاصل کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ اپنے بندے کی جتنی بڑی جانی و مالی قربانی کے ذریعے آزمائش کیا کرتا ہے اتنے ہی بڑے انعام سے اسے نوازتا ہے، کیونکہ اس نے جنت کو مشقتوں سے اور جہنم کو خواہشات و لذتوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ لہذا جو شخص دنیا میں جنت کا طلبگار ہوگا وہ نفسانی خواہشوں اور بری اعمال سے بچے گا اور دین حق کی راہ میں مخالفوں کی سختیوں کو برداشت کرے گا اور جانی مالی قربانی دے کر امتحان میں کامیابی حاصل کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ دینی کوشش کے بدلے اسے دنیا میں نصرت اور آخرت میں اپنی رضا و جنت عطا فرمائے گا۔ تیسرا جز حیض کا حکم، یعنی شریعت اسلام میں ماہواری کے دنوں اور حیض کی حالت میں عورتوں کے صحبت یعنی جسمانی تعلق قائم کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں عورتوں کے ساتھ کھانے پینے، بات چیت کرنے، اٹھنے بیٹھنے اور ملنے جلنے کی اسلام میں اجازت دی ہے۔ دیگر مذاہب کے مقابلے میں یہ اسلام ہی کی خوبی اور کمال ہے۔ چوتھا جز نیک کام نہ کرنے کی قسم کھانے کا حکم، یعنی کسی مسلمان کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ نیک کام نہ کرنے کی قسم کھائے۔ اس کے باوجود اگر کسی آدمی نے اپنی جہالت اور نادانی کی بنا پر کوئی نیک کام نہ کرنے کی قسم کھا لی، مثلاً کہہ دیا میں فلاں رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ نہ کروں گا، یا کہہ دیا کہ والدین سے بات چیت نہ کروں گا، یا کہہ دے کہ صدقات و خیرات نہیں کروں گا، تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ قسم توڑ کر کفارہ ادا کرے اور خیر کے کام میں مشغول ہو جائے۔ ایسی قسموں کو توڑ کر نیک کام کرنا ہی ثواب کا ذریعہ ہے۔ دوسرا پارہ کا چوتھا پاؤ کا حصہ، اس میں بھی 4 جز ہیں۔ اول ذیل بچوں کو دودھ پلانے کا حکم، یعنی
بچوں کو دودھ پلانے کی پوری مدت 2 سال ہے۔ اگر ماں بچے کی کسی مصلحت کی وجہ سے آپسی مشورے کے بعد 2 سال سے پہلے ہی دودھ چھڑا دے یا کسی عذر کی وجہ سے 2 سال سے زائد 2.5 سال تک دودھ پلائے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ بچوں کو دودھ پلانا ماں کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، اگر ماں کسی مجبوری یا عذر کی وجہ سے دوسری عورت سے اجرت پر دودھ پلوانا چاہے تو یہ بھی جائز ہے۔ البتہ دودھ پلانے والی کی اجرت متعین کر کے وقت مقررہ پر ادا کرنا ضروری ہے، اس میں ٹال مٹول کرنا درست نہیں۔ دوسرا جز شوہر کی وفات پر عدت کا بیان، یعنی اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس پر 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنا ضروری ہے۔ 4 مہینہ 10 دن تک وہ عورت سوگ منائے، یعنی خوشبو مہندی استعمال نہ کرے اور نہ بناؤ سنگھار کرے، اور اس مدت میں نہ کسی جگہ نکاح کرے اور نہ صاف لفظوں میں اس عورت کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا جائے۔ البتہ عدت گزرنے پر شرعی طریقے سے اسے نکاح کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ تیسرا جز نمازوں کی پابندی، یعنی نمازوں کی پابندی کا حکم دیا گیا۔ نماز کی پابندی کے 3 درجے ہیں۔ تمام فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ وقت پر نماز پڑھی جائے۔ نمازی کا جسم ہر طرح پاک و شفاف، دل میں عاجزی و انکساری، سنتوں اور مستحبات کو ادا کرنے کا پورا خیال ہو۔ یہ سمجھ کر نماز پڑھی جائے کہ نمازی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر از کم دل میں یہ خیال جمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ چوتھا جز ہے وبا اور بیماری سے بھاگنا، یعنی تقدیر الہی کے مقابلے میں انسان کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دے سکتی۔ اسی وجہ سے ایمان والوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ اگر کسی علاقے میں کوئی بیماری پھیل جائے تو جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ کر دوسری جگہ جانا جائز نہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ کے لوگوں کا وہاں جانا بھی درست نہیں۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت ہزاروں کی تعداد میں شہر میں بیماری کے پھیل جانے کی وجہ سے بھاگ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے علاقے میں ان کو موت دے دی جہاں کوئی بیماری نہیں تھی۔ یہ تھا دوسرے پارہ کا مختصر تفسیر۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد